اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ جو آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے، تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217. اس سے پہلے جو آیت تھی اس کے اندر جو ہے قتال کا حکم نازل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونا فرض ہے جو کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہے، ہر وقت قتال کے لیے، جنگ کے لیے تیار رہے. اب یہاں پر جو ہے سوال پیدا ہو گیا صحابہ کرام کے لیے کہ جو 4 مہینے حرمت کے 4 مہینے یہ پچھلے انبیاء سے چلے آ رہے تھے، جو کہ حج کے دوران میں ایک تو رجب کا مہینہ جس میں لوگ عمرہ کیا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر جو ہے قتال کو حرام کیا گیا تھا تاکہ لوگ عمرے کا سفر جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ میں اپنا یہ کام انجام دے سکیں. اور 3 مہینے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. لمبے سفر ہوا کرتے تھے اونٹ پر اور گھوڑوں پر مہینوں کے. اس لیے یہ 3 مہینے جو ہے ان میں جنگ و جدال حرام کیا گیا تھا. لڑنا، کوئی کسی طرح کا قتال کرنا وہ حرام کیا گیا تھا. تو یہ 4 مہینے تھے. اب صحابہ کرام کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا تھا کہ کیا ان 4 مہینوں میں بھی جو ہے قتال کرنا جو ہے وہ حلال ہو گیا؟ تو انہوں نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ کیا ان حرمت کے مہینوں میں بھی قتال ہو سکتا ہے؟ کیا اسلام میں جو ہے ان کی اجازت دی گئی ہے؟ اور ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا وادی نخلا کے اندر، جو کسی نے ان کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا تو مجبوراً رجب کے مہینے میں ان کو قتال کرنا پڑا. اس لیے انہوں نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ان حرمت کے مہینوں میں بھی قتال کر سکتے ہیں؟ کیا ان 4 مہینوں میں قتال کو جائز قرار دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، کہ نہیں، ان مہینوں میں جو ہے قتال کرنا، جنگ کرنا وہ کبیرہ گناہ ہے، ان میں منع ہے. لیکن فرمایا قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. لیکن یہ جو کام کرتے ہیں کہ تم کو دین کے کام سے روکتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جانے سے روکتے ہیں، حج کے لیے روکتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، یہ اس سے بڑا جرم ہے. اس جرم سے بڑا جرم ہے جو تم سے ہو گیا، رجب کے مہینے میں قتال کر بیٹھے، یہ اس سے بڑا جرم ہے جو انہوں نے تمہارے گھروں سے نکالا اور مسجد حرام میں جانے سے روکا. یہ صلح حدیبیہ کے وقت میں واقعہ ہوا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے، تو حج پر جانے سے جو ہے مشرکین مکہ نے حضور کو روکا تھا. یہ اس سے بڑا جرم ہے، اور جو تم کو گھر سے نکالا گیا. اور فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ، ہر فتنہ جو ہے جب ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس کے اندر جو ہے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، زنا آسان ہو جائے اور نکاح مشکل ہو جائے، چوری آسان ہو جائے، حلال روزی مشکل ہو جائے. جب ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں تو یہ جو ہے یہ فتنہ ہے، اور یہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے.
قتال جب کر رہے آدمی، کسی کو قتل کیا یا کوئی قتال ہوا، کوئی جنگ ہوئی، یہ اس سے بڑی برائی ہے۔ ایسا ماحول پیدا کر دینا مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ جس میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ آج کے دور میں زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ نکاح کرنے کے لیے بہت ساری شرطیں، پیسہ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، فلانی قابلیت چاہیے۔ زنا آسان ہے، سود کھانا آسان ہے، سود سے بچنا مشکل ہے، حلال روزی مشکل ہے، حرام آسان ہے۔ تو فرمایا گیا والفتنۃ اکبر من القتل، یہ فتنہ جو ہے وہ قتال سے برا ہے۔ یہ کوئی قتال کا جو حکم تھا قرآن پاک کے اندر، جو قتال کا حکم آیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ ایسے ہی جنگ کرتے ہو۔ اس کا مراد یہ ہے کہ ایسے حالات میں جہاں پر جب دین سے تمہیں روکا جا رہا ہو، جب تمہارے راستے میں جو ہے نماز پڑھنے پر یا کسی اور کام پر یا تمہیں دین سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، اس وقت یا تم پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس وقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور قرآن پاک نے جو ہے بہت ہی پتے کی بات اس کے بعد بتائی ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ کہ دیکھو یہ مشرک لوگ جو ہیں، جو یہ اسلام کے دشمن ہیں، مشرکین میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جنہوں نے پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، اور بھی بہت سے لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دشمنی نہیں رکھتے تھے، اسلام سے دشمنی نہیں رکھتے تھے، وہ اپنے مذہب پر قائم تھے۔ ایسے لوگوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دشمنی نہیں، بلکہ اپنے چچا سے زندگی بھر محبت کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آخر وقت تک، حضور پاک آخر وقت جب تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں تاکہ میں اللہ کے سامنے گواہی دینے والا بن جاؤں۔ لیکن انہوں نے جو ہے جب ابو جہل اور دوسرے جو مشرکین کے سردار تھے، انہوں نے ان کو شرم دلانی شروع کر دی کہ آپ اب جو ہے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہو، تو انہوں نے جو ہے منع فرما دیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے مشرک تھے لیکن زندگی بھر محبت۔ تو اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ہمیں جو ہے بلا وجہ کسی کے ساتھ بھڑنا ہے، بلا وجہ لڑنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے ایک جماعت کا تیار رہنا، یہ فرض کیا گیا ہے۔ اور فرما گیا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ اصل میں کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں تم کو تمہارے دین سے ہٹانا۔ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جہاں تک ان کی طاقت ہوگی، إِنِ اسْتَطَاعُوا، جہاں تک ان کی طاقت ہوگی کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہیں گے۔ یہ صرف تمہاری دیش بھکتی کا امتحان، وطن پرستی کا امتحان نہیں لیتے کہ تم وندے ماترم بول دو اور تمہاری وطن پرستی ثابت ہو جائے گی۔ وطن پرستی کا امتحان نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دشمن ہے اسلام کے، جو لوگ جن کو اسلام سے دشمنی ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ حتیٰ یردوکم عن دینکم، جے شری رام بولو، اپنی مسجد خود گراؤ، اس کے اندر مورتیاں رکھو، تب مانیں گے کہ تم جو ہے وطن پرست ہو، تم دیش بھکت ہو، اس سے پہلے نہیں۔ تم وندے ماترم بھی کہہ لو، چاہے جو چاہے کہہ لو، جتنے چاہے جھنڈے لے کے گھوم لو، جتنے چاہے نعرے لگا لو، ان کو وطن پرستی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ خود وطن پرست نہیں ہے۔ اصل میں اصل مقصد کیا ہے؟ ان کے خود کے تار جو ہیں وہ غیر ملکوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے علماء نے اس کی تحقیق کی ہے، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ان کے خود کے تار جو ہے دوسرے ملکوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد وطن پرستی، آپ کی وطن پرستی کا امتحان نہیں ہے۔ آپ سے جو ہے وندے ماترم کہلوا کر، یا مسلمان کسی بیچارے کمزور مسلمان کو راستے میں پکڑ کے اس سے جے شری رام کہلوا کر، ان کا مقصد جو ہے وطن پرستی کا امتحان لینا نہیں ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہ اپنا وہ زور لگائیں گے یہاں تک کہ تم اپنے دین سے ہٹو، تم یہ ثابت کرو کہ ہم اسلام پر نہیں ہیں۔ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن کیا ہے؟ ہم اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم جو ہے تمہارے جیسے مشرک ہیں۔ جیسے تم مشرک ہو، کیا کرو؟ اپنی مسجدیں خود گراؤ، ان میں مندر بناؤ، ان کے اندر خود مورتیاں سجاؤ، اس کے بعد مانیں گے۔ اصل میں کیا ہے؟ ان کو آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان کی دشمنی جو ہے وہ اسلام سے۔ دشمنی کس سے ہے؟ اسلام سے۔ ولا یزالون، قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ماننے والے کہ تم انہیں چاپلوسی سے کسی طریقے سے منا لو گے۔ ان کا مقصد ہے جب دین سے ہٹ جاؤ گے تو مان جائیں گے۔ ولا یردون ولا یزالون یقاتلونکم، تمہارے ساتھ لڑنا تب تک نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، جب تک کہ تم اپنے دین سے پھرنا
ہٹ جانا، مرتد ہو جانا ثابت نہ کر دو گے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، فرمایا ومن یرتد منکم عن دینہ، اور جو دین سے ہٹ گیا، ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، اور وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھا، اس حال میں مر گیا، زندگی بھر اس نے اسلام پر قائم رہا، زندگی بھر مسلمان رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، عبادات کرتا رہا، لیکن آخر وقت میں وہ ایسی حال میں مر گیا کہ وہ کافر تھا۔ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اس نے اپنے تمام اعمال کو ضائع کر دیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی وہ سب ضائع ہوگی، آخرت میں پھر ان سے کوئی اجر ملنے والا نہیں، کیونکہ موت جب کفر کی حالت میں آ گئی، جتنے روزے رکھے وہ کسی کام کے نہیں۔ شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، تب عبادات اپنے اعمال جتنے دنیا میں کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ آگ والے ہوں گے، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے وہ آگ والے ہوں گے، جہنم میں ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ہے، اچھے سے یاد رکھنے کی ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، مشرکین میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اب ٹھیک ہے اپنے شرک میں مبتلا ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے جو حکم ہے ان کے بارے میں ان کو محبت سے، پیار سے، اخلاق سے دعوت دینے کا حکم ہے، دعوت پہنچا دینا۔ اگر زبان سے دعوت نہیں دے سکتے تو ہم اپنے کردار ہمارے ایسے ہوں کہ وہ خود بخود پیچھے چلے آئیں، اسلام کو دیکھ کر کے، اسلام کی شکل دیکھ کر کے وہ کیا کہیں کہ بھئی یہ بہت اچھا دین ہے، ہم اس کو اختیار کریں۔ وہ خود جو ہے، جیسا کہ بہت سارے معاملات صحابہ کرام کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں حضور نے فرمایا نہیں کہ تم اس کلمہ پڑھ لو، لیکن وہ حضور کے اخلاق دیکھ کر کے، صحابہ کرام کے اخلاق دیکھ کر کے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک جو ہے کوئی قیدی آئے تو جو اس وقت جو ہے جیل خانے نہیں ہوتے تھے، قیدیوں کو یا تو باندھ دیے جاتے تھے، ایسے ہی مسجد کے صحن میں جو ہے ان کو باندھ دیا گیا۔ اب جب انہوں نے مسجد کا ماحول دیکھا، صحابہ کرام کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت دیکھی، ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ہے سلوک ان کا آپس میں دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جی ہمیں کلمہ پڑھوا دو، اتنے اچھے دین کو ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے دشمنی لینے کی، جو اتنے اچھے لوگ ہیں آپس میں اتنے پیار محبت سے، ایسا تو جو ہے ہم نے کسی دوسرے معاشرے کے اندر دیکھا ہی نہیں۔ تو جب ہم یہ کردار پیش کریں گے تو جو مشرکین کوئی بھی مذہب سے ہوں، ہندو، سکھ، عیسائی یا کوئی بھی ہے، اگر وہ اسلام سے ان کو دشمنی نہیں ہے یا وہ ہمارے دین سے روکنے والے نہیں ہیں، تو ہماری بھی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارا صرف ان سے یہ ہے کہ پیار سے، محبت سے دعوت پہنچا دیں یا اپنے آپ کردار ایسے پیش کر دیں کہ وہ خود بخود جو ہے آپ کے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہمارا جو ہے جو قتال کا جو حکم ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، چاہے تمہیں برا لگے، ان کے ساتھ میں ہے جو اسلام سے روکنے والے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں حتی یردوکم عن دینکم، تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ۔ اور یہ کوششیں عالمی سطح پر ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں کچھ چیزیں ہیں، اصل میں جو میں بتا رہا ہوں ہمارے علماء نے اس کے پردے اٹھائے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کے یہود کے ساتھ میں جڑے ہوئے تار، یہ پورا کا پورا نظام جو ہے عالمی سطح پر ہے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش ہے۔ دشمنی اسلام سے ہے، خطرہ اسلام سے ہے، یہود کو خطرہ اسلام سے ہے، عیسائی کو خطرہ اسلام سے ہے، تمام مشرکین کو خطرہ اسلام سے ہے، کیونکہ اسلام جب کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹیں گے۔ اسلام اگر آ گیا، اگر نظام اسلام کا آ گیا تو زنا کرنے والے کو کیا گھوڑے لگیں گے۔ اب زانی تو چاہے گا نہیں کہ اسلام آئے، نہ چور چاہے گا کہ اسلام آئے، چور نہیں چاہے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اسلام کا نظام آ گیا تو میرے ہاتھ کٹیں گے، چور نہیں چاہے گا۔ زانی، زنا کرنے والا یا زنا کا خیال رکھنے والا وہ نہیں چاہے گا کہ اسلام آئے، مجھے پتہ ہے کہ اسلام آ گیا تو سنگسار کیا جاؤں گا یا گھوڑے لگیں گے۔ ڈاکو نہیں چاہے گا کہ اسلام آئے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت، اسلامی نظام آئے گا تو میرا پیر اور ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹے گا۔ تو یہ دشمنی کیا ہے؟ اس نظام سے دشمنی ہے، ہمارے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں۔ تو یہ ایک جو ہے عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر ایک جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں،
انہوں نے جو ہے پاکستان کے اندر ایک بینک قائم کیا ہے جو کہ جس میں سود کا کاروبار سود کے بغیر چلتا ہے. تو یہ اصل کیا ہے کہ ورلڈ بینک جو یہودیوں کے قبضے میں، علماء نے اس کو بیان کیا ہے، یہود کے قبضے میں ہے اور تمام حکومتیں جو ہیں ورلڈ بینک سے قرضہ لیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے تھوڑا سا وقت میں لیتا ہوں، ذرا بات تفصیل آ گئی سامنے. آپ نے جو ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں ان کے سامنے بات نہیں گزری ہوگی، جو 50-60 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اب سے 20-30 سال پہلے کچھ چیزیں جو ہے وہ بالکل نہیں تھی، جیسے ویلنٹائن ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کیا تھی، کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا. یہ اچانک سے ایک دم سے کہاں سے آ گئے یہ تہوار اور تہواروں کی طرح منائے جانے لگے. اصل میں کیا ہے، یہ یہود کی تبلیغ. میں نے ایک صاحب کے سامنے میں کہہ بیٹھا کہ یہود کی تبلیغ جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، ہماری تبلیغ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ حیران ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کوئی یہودی آج تک دیکھا بھی نہیں اپنی زندگی میں. یہودی کو آپ نہیں دیکھیں گے، یہودیت آپ کے گھروں میں آ جائے گی، کیونکہ حکومتیں ان کی غلام ہیں. ورلڈ بینک سے قرضہ لیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کو گروی رکھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کو ورلڈ بینک کے پاس گروی رکھے ہوئے ہیں، اور ورلڈ بینک جو ہے اس کا پر پکڑ یہود کی ہے. اور حکومتوں کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں فیشن بنا کر، میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے یہودیت آپ کے گھروں میں پہنچ رہی ہے. یہ ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر پائیں گے، کوئی یہودی ہم دیکھیں گے بھی نہیں اور یہودیت ہمارے گھروں میں آ جائے گی. تو اس سے ہمیں کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں حتیٰ یردوکم عن دینکم، تم دین سے ہٹ جاؤ. مقصد ان کا جو ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ ان کے اندر ایک نفرت پیدا کر کے، ان مشرکین کو کچھ کو آپ کے خلاف کھڑے کر کے، یا آپ کے گھروں میں جو ہے تبلیغ پہنچا کر کے، ٹی وی کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، آپ حتیٰ یردوکم عن دینکم، اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا زہر ہے، سلو پوائزن ہے، جو کہ ہمارے آ رہا ہے، ہمارے تبلیغ ہمارے تک پہنچ رہی ہے. ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اس کو معلوم بھی نہیں اور ہم اس کو جانتے بھی نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے دشمن صرف یہ چند لوگ ہی ہیں، لیکن یہ عالمی سطح پر ہے. اس لیے اس پر ہمیں کڑی نظر رکھنی ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ کہاں سے آ رہی ہے. یہودیت ہمارے گھروں میں آ تو نہیں رہی، اور یہود کا جو ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے بن جاؤ، پھر تمہارے کو کوئی دقت نہیں، پھر تم جو چاہے اپنا نام جو چاہے رکھ لو، انہیں ہمیں کوئی بس تو ہمارے جیسے لباس پہن لو، ہمارے جیسے بال بنوا لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی اس طرح سے بال کٹوا کے، تو ہم کہتے ہیں نا یہاں فوجی کٹ کہتے ہیں، فوجی کٹ، یہ حرام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی گئے اس طرح کے بال کٹوا کر کے. تو یہ یہودیوں کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے اندر ایک سنت سمجھی جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں سنت سمجھی جاتی ہے. تو وہ اس طرح کے بال یہاں سے کٹواتے ہیں، یہاں اوپر رکھتے ہیں. یہودیوں کے جو علماء ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، تو اس طرح سے بال کٹوا کر کے گئے ایک صحابی حضور کے سامنے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی مذہبی علامت کو اختیار کرے، جو مسلمان کسی دوسرے مشرک کی مذہبی علامت کو اختیار کرے گا تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. کتنی سخت بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو ان جو ہمارے اندر یہودیت جو دھیرے دھیرے ہمارے گھروں میں پہنچائی جا رہی ہے، اس پر ہمیں کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. فیشن کے ذریعے آ رہی ہیں، ان کے لباس ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کے تمام طریقے ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو یہ عالمی سطح پر کوشش چل رہی ہے، اس پر جو ہے ہمیں نظر رکھنی ہے اور اپنے بچوں کی، اپنے آنے والے نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.